جو تم سے محبت کرے گا وہ زنا کر کے تمہیں جہنم میں لے کے نہیں جائے گا. جو تم سے محبت کرے گا وہ تم کو نوکرانی نہیں مہارانی بنائے گا. اور مہارانی سے ملنے کے لیے اس کے پروٹوکول کو اپنانا پڑتا ہے, اس کے پی اے سے ملنا پڑتا ہے, اس کے سیکریٹری سے ملنا پڑتا ہے. او میری پیاری ماں بہنوں, اسلام نے تم کو مہارانی بنایا ہے اور مہارانی سے ملنے کے لیے پروٹوکول ہوتا ہے. اسی لیے اسلام کہتا ہے اگر کوئی کسی لڑکی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو طریقہ یہ ہے کہ اس لڑکی کے گارجین سے ملے, اس کے باپ سے ملے, اگر باپ نہیں ہے تو بھائی سے ملے, جو گارجین ہے اس سے ملے اور نکاح کا پیغام بھیجے. جو آپ سے محبت کرے گا وہ نکاح کا پیغام بھیجے گا اور نکاح کر کے آپ کو بیوی بنائے گا اور جنت میں آپ کو لے کے جائے گا. زنا کر کے جہنم میں لے کے جانے والا ایک بار نہیں 1,00,000 بار آئی لو یو لکھ دے, 1,00,000 بار آپ کو محبت بھرا میسج بھیج دے, وہ آپ کے ساتھ آپ کے شریر کو استعمال کرنا چاہتا ہے, آپ کے ساتھ اپنی واسنا پوری کرنا چاہتا ہے, وہ آپ کے ساتھ محبت نہیں کرتا ہے. بنو تو مریم کے جیسی بنو میری بہنوں. مریم نے کہا اے انسان, اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے ڈونٹ ٹچ می, میرے قریب مت آنا. اگر تیرے اندر اللہ کا تقویٰ ہے, اللہ سے 1% بھی تو ڈرنے والا ہے, میرے پاس مت آنا. قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا. جبریل علیہ السلام نے کہا ڈونٹ فیئر, اے مریم ڈرو نہیں, میں کوئی انسان نہیں ہوں, آئی ایم اینجل آف دا لارڈ, میں اللہ کا فرشتہ ہوں, میں تیرے رب کا فرشتہ ہوں اور میں تجھے خوشخبری دینے آیا ہوں کہ تجھے ایک بہت خوبصورت بچہ ہونے والا ہے. قالت انا یکون لی غلام, مریم کہنے لگی مجھے بچہ کہاں سے ہوگا, میں ان میریڈ ہوں, میں کنواری ہوں, میری شادی نہیں ہوئی ہے. وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ, مجھے کسی انسان نے ٹچ بھی نہیں کیا ہے. وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا, میں کوئی بد چلن عورت نہیں ہوں, میں کوئی بد کردار عورت نہیں ہوں, میں کیسے ماں بن سکتی ہوں. قَالَ كَذَلِكَ, فرشتے نے کہا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے. إِنَّمَا هُوَ أَمْرُ رَبِّكَ, اے مریم یہ تیرے رب کا حکم ہے, تیرے رب نے کہہ دیا کہ یہ ہونا ہے تو ہو کر کے رہے گا. قال كذلك قال ربك هو علي هين, تیرے رب نے کہا کہ یہ میرے لیے آسان ہے. وكان امرا مقضيا, یہ ہو کر کے رہے گا. فحملته, فرشتے نے کہا اور مریم پریگننٹ ہو گئی. اللہ کے حکم سے مریم کے پیٹ میں عیسیٰ علیہ السلام حمل کی شکل میں ان کے پیٹ میں پہنچ گئے. مریم پریگننٹ ہو گئی. فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا, جب پریگننسی آ گئی اور ڈیلیوری کا ٹائم آیا, بچے کی پیدائش کا ٹائم آیا, تو مریم اپنے بچے کو جنم دینے کے لیے بیت المقدس سے دور چلی گئی. جب دور چلی گئی تو حضرت مریم سوچنے لگی یہ بچہ پیدا ہوگا, سماج مجھ کو تانا مارے گا, مجھ کو بدچلن کہے گا, مجھ کو کیریکٹر لیس کہے گا, مجھے حرام کی اولاد کی ماں کہے گا, میرے دل پر کیا گزرے گی. حضرت مریم رونے لگی اور کہنے لگی قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا, کہنے لگی اے کاش میں مر گئی ہوتی, آج میں زندہ نہ ہوتی, کوئی مجھے یاد کرنے والا نہ ہوتا, کوئی میرا نام لینے والا نہیں ہوتا. اللہ, جو عورت پاک دامن ہوتی ہے اسے اپنی عزت کا اتنا خیال ہوتا ہے. مریم نے کچھ غلط کام نہیں کیا ہے مگر مریم کو اپنی عزت کا خیال ہے کہ کل سماج کیا بولے گا. کہتی ہے کہ کاش میں مر گئی ہوتی. فناداها من تحتها اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا, اللہ کے فرشتے نے آواز دی اے مریم ڈرو نہیں, تمہیں بچہ پیدا ہوگا, تمہیں کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے, اور ڈیلیوری کے ٹائم تم کو پانی چاہیے, تم کمزور نہ ہو جاؤ, پانی کی ضرورت پڑے گی. ذرا نیچے دیکھو, اللہ نے پانی کی نہر جاری کر دی, مریم کے لیے نہر جاری ہو.
اس کے بعد اللہ کہتا ہے وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور اے مریم اس پیڑ کی ٹہنی کو تم ہلاؤ، اس پیڑ کی ٹہنی کو تم حرکت دو، اس پیڑ کی ٹہنی کو تم ہلاؤ، آپ کے اوپر اے مریم آپ کے اوپر تازہ تازہ کھجوریں گریں گی۔ مریم ڈیلیوری کا ٹائم، اور آپ جانتے ہیں کہ ڈیلیوری کے ٹائم عورت کو بہت درد ہوتا ہے، عورت بہت پین میں ہوتی ہے، بہت درد میں ہوتی ہے، بہت کمزور ہوتی ہے، اور دنیا کے ہر سماج میں جب عورت کو ڈیلیوری کا ٹائم آتا ہے تو اس کو طاقت کی چیزیں کھلائی جاتی ہیں۔ آپ کیا بھی کھلائی جاتی ہوں گی، ہمارے یہاں بنارس میں بھی کچھ میوہ وغیرہ ڈال کر کے بناتے ہیں، کچھ چیزیں عورتوں کو دیتے ہیں، آپ کیا بھی دیتے ہوں گے، شیر آبادیوں میں بھی دیتے ہوں گے۔ وہ عورت کی کمزوری کا ٹائم ہوتا ہے۔ ایسی کمزوری کے ٹائم اللہ کیا کہہ رہا ہے، اے مریم پیڑ کی پتی کو ہلاؤ تو تازہ تازہ پکی ہوئی کھجور تمہارے اوپر گرے گی۔ اے اللہ، جب تو مریم کو کھجور دینا ہی چاہتا ہے تو مریم کو اتنی تکلیف دینے کی کیا ضرورت ہے؟ مریم بیچاری تو کمزور ہیں، بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ اے اللہ، ایک پلیٹ میں رکھ کر کے کھجور آ جاتی تو کیا ہو جاتا؟ اللہ نے سبق دیا، نہیں میرے بندے، ہم مریم کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ اے مریم جب تو پیڑ کو ہلائے گی تب کھجور گرے گی، بیٹھے بٹھائے تجھ کو کھجور ملنے والی نہیں ہے۔ حرکت میں برکت۔ جب مریم نے کھجور کو ہلایا تب جا کر کے کھجور پکی ہوئی زمین پہ گری۔ اچھا، آپ کیا تو کھجور کی کھیتی نہیں ہوتی ہوگی کہ ہوتی ہے؟ کھجور کی کھیتی کہاں ہوتی ہے؟ ریگستانی علاقے میں ہوتی ہے۔ اور کھجور پکتی کب ہے؟ مئی جون میں پکتی ہے۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے، اے مریم جب تو پیڑ کو ہلائے گی تو پکی ہوئی کھجور گرے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کب پیدا ہوئے؟ مئی جون کی گرمی میں پیدا ہوئے۔ لہذا عیسائی جو ان کا جنم دن کب مناتے؟ بولو بھائی، 25 دسمبر کو مناتے۔ تو یہ ٹھیک آچھے نا غلط آچھے؟ غلط آچھے۔ عیسائیوں کو پتہ ہی نہیں کہ عیسیٰ کب پیدا ہوا۔ عیسیٰ دسمبر کے جاڑے میں نہیں، مئی جون کی گرمی میں پیدا ہوئے تھے، جب کھجور پک جاتی ہے۔ پکی ہوئی کھجور مریم کو ملی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر آپ کو کچھ پانا ہے تو کچھ محنت کرنا پڑے گا میرے پیارے ساتھ۔ آپ جب حرکت کریں گے تب برکت ملے گی۔ آپ جب ہمت کریں گے، ہمت مرداں مدد خدا، جب آپ ہمت کریں گے، کاروبار کرنا ہے، بزنس کرنا ہے تو آپ کو پیسہ لگانا پڑے گا، کیپٹل لگانا پڑے گا، رسک لینا پڑے گا، پروفٹ بھی ہو سکتا ہے، لاس بھی ہو سکتا ہے۔ آپ جب تک ہمت نہیں کریں گے آپ آگے نہیں بڑھیں گے۔ آج بھارت کا مسلمان اگر آگے بڑھنا چاہتا ہے اسے ہمت سے کام لینا پڑے گا، ورنہ دنیا تو چاہتی ہے کہ آپ پنچر بنانے والے بن جائیں۔ دنیا چاہتی ہے آپ چکن کی دکان کھول لیں، آپ مٹن کی دکان کھول لیں، پکوڑی کی دکان کھول لیں، بس آپ چھوٹے چھوٹے یہی کام کریں۔ دنیا نہیں چاہتی ہے کہ آپ ترقی کریں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر ترقی کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے تو آپ کو ہمت سے کام لینا پڑے گا، جرأت سے کام لینا۔ اور ایک بات اور یاد رکھو، آپ کے مقدر میں جتنی روزی ملی لکھی ہے وہ کوئی مائی کا لال آپ سے چھین نہیں سکتا۔ اور جو روزی ملنے والی نہیں ہے، آپ سکورنا سے ارریا، پورنیا، فاربیس گنج نہیں، پٹنہ، دربھنگا، آپ ہندوستان کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، جو روزی آپ کے مقدر میں نہیں لکھی ہے وہ آپ نہیں پا سکتے ہیں میرے ساتھ۔ اور یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں، آئیے دلیل بھی سن۔ اہل حدیث کا اسٹیج ہے، امی قصہ کہانی بولبو نا، امی اونلی قرآن و حدیث بولبو انشاءاللہ۔ حدیث سنیے، آپ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں اور آپ کی تقدیر لکھی جاتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ان احدکم یجمع فی بطن امہ، تم میں سے کوئی انسان جب اپنی ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کو پہلے ملایا جاتا ہے۔ سائنس بھی کہتی ہے کہ مرد کا اسپرم اور عورت کے ایگز یہ ملتے ہیں تو بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں ملایا جاتا ہے، ثم یکون علقۃ، پھر وہ جمع ہوا خون بن جاتا ہے، ثم یکون مضغۃ، پھر وہ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے،
اور جب وہ 120 دن کا ہوتا ہے، 4 مہینے کا ہوتا ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں فَيُنْفَقُ فِيهِ رُوحُهُ، اس بچے کی روح پھونکی جاتی ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ میڈیکل سائنس کیا بولتی ہے، لیکن اللہ کے نبی کی حدیث پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ نبی نے فرمایا بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے تو روح پھونک دی جاتی ہے۔ اب مسئلہ سن لو، اگر بچہ مرا ہوا پیدا ہے اور 4 مہینے کے بعد پیدا ہوا ہے، جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، کیونکہ روح پھونکی جا چکی ہے۔ ضروری نہیں ہے، کمپلسری نہیں ہے، انیواریہ نہیں ہے، لیکن اگر 4 مہینے کے اوپر بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھنی چاہیے، اس کو کفنانا بھی چاہیے، کیونکہ اس بچے کے اندر روح ڈالی جا چکی۔ ابھی ایک سوال آیا، ایک بیماری ہوتی ہے، غالباً میں بھول رہا ہوں اس کا نام، ایسینوفیلیا ہوتا ہے۔ ایسینوفیلیا کیا ہوتا ہے؟ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا، اس کا دماغ صحیح نہیں ہوتا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کا دماغ صحیح نہیں کام کرتا۔ اس بیماری کو ایسینوفیلیا بولتے ہیں، بڑی خطرناک بیماری ہوتی ہے۔ ایسا بچہ اگر پیدا ہوتا ہے، ماں باپ کے لیے بہت بڑی آزمائش بن جاتا ہے۔ ابھی کرناٹک سے ایک بھائی کا فون آیا، مولانا صاحب میری بیوی کو 4 مہینے کا حمل ہے پیٹ میں، اور ڈاکٹر یہ بول رہے ہیں کہ بچے کا سر نہیں بن پا رہا ہے، بچے کا دماغ نہیں بن پا رہا ہے، بچہ پیدا ہوگا تو اس کا سر نہیں ہوگا، اس کا دماغ نہیں ہوگا، بچہ ادھورا پیدا ہوگا، کیا کروں مولانا صاحب میں نے جب اس مسئلے پر ریسرچ کی، تحقیق کی، مطالعہ کیا تو علماء نے یہی بات لکھی کہ اگر بچہ 4 مہینے کے اندر کا ہے اور ڈاکٹر کی رپورٹ بتا رہی ہے کہ بچہ پیدا بھی ہوگا تو مرا ہوا پیدا ہوگا، یا بچے کی پیدائش سے ماں کو خطرہ ہوگا، تو 4 مہینے کے اگر پہلے کا حمل ہے تو اس کو اسقاط کیا جا سکتا ہے، اس کو ماں کے پیٹ میں ختم کیا جا سکتا ہے ماں کی جان بچانے کے لیے، جب یہ کنفرم ہو کہ بچہ مرا ہوا ہی پیدا ہو۔ لیکن اب اگلا جملہ سنیے، اگر بچہ 4 مہینے کے اوپر کا ہو چکا ہے، ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کے اوپر کا حمل ہو چکا ہے، تو چونکہ اس کے اندر روح ڈالی جا چکی ہے، اب علماء کہتے ہیں بہت خطرناک بات ہے، اب اسے ماں کے پیٹ میں اس کو اسقاط کرنا، ختم کرنا، یہ تبھی جائز ہے جب بہت آخری سٹیج ہو اور یہ یقین ہو کہ بچہ زندہ نہیں رہ سکتا ہے اور بچے کی ڈیلیوری کا کوئی چانس نہیں ہے، اور ڈیلیوری ہوگی تو ماں کی جان کو خطرہ ہوگا، تبھی بچے کو ابارشن کیا جائے گا، ورنہ عام حالات میں بچے کو ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کے بعد تو کسی بھی حالت میں ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ صاحب بتانے لگے کہ مولانا ڈاکٹر یہ بول رہا ہے کہ 4 مہینے کے اوپر کا ہو چکا ہے، 5 مہینے کا ہو چکا ہے، اور اب بچہ پیدا کرنا ہی پڑے گا۔ اب بیچارے سوچو، ایک باپ کے لیے، ایک ماں کے لیے کتنی تکلیف کی بات ہے۔ کہا 5 مہینے کا بچہ ہو چکا ہے، اب ڈاکٹر کہہ رہا ہم 5 مہینے میں ڈیلیوری کریں گے، بچہ پیدا ہوگا، ہو سکتا ہے پاگل ہو سکتا ہے سر ہی نہ ہو سکتا ہے دماغ ہی نہ ہو۔ میں نے کہا میرے بھائی اب کوئی راستہ نہیں ہے، آپ ڈاکٹر جو کہہ رہا ہے اور بھی ڈاکٹروں سے سمجھ لو، اگر یہی راستہ ہے تو پیدائش ہونے دو، بچہ اگر زندہ پیدا ہوا، صحیح سلامت پیدا ہوا، اللہ کا شکر ادا کرنا، اگر مرا ہوا پیدا ہو تو صبر کر لینا، اگر پاگل پیدا ہو آزمائش سمجھ لینا، اس بچے کو بہرحال زندہ رہنے کا کہ آپ کو اسے مارنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے۔ تو 4 مہینے کا جب بچہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی کہتے روح ڈال دی جاتی اور ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے تو 4 چیزیں لکھتا ہے، فَيُكْتَبُ عَمَلُهُ وَأَجَلُهُ وَرِزْقُهُ، وہ لکھتا ہے کہ اس بچے کا عمل کیا ہوگا، یہ آگے چل کے کیا عمل کرے گا، شرابی بنے گا یا بدکار بنے گا یا عالم بنے گا یا ماسٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، ڈاکٹر، اس کا عمل لکھا جاتا ہے۔ وہ اجلہ، اس کی عمر لکھی جاتی ہے، 40 سال زندہ رہے گا، 50 سال رہے گا، 10 سال رہے گا، 5 سال رہے گا، اس کی عمر لکھی جاتی ہے۔ اور تیسری چیز ورزقہ،
اور بچے کی عمر لکھی جاتی ہے، کتنی عمر پائے، کتنی روزی پائے گا، وہ دنیا میں کتنا رزق پائے گا، لاکھ پتی بنے گا کہ کروڑ پتی بنے گا، کٹیہار میں اس کے کتنے مکان ہوں گے، پورنیہ میں کتنے مکان ہوں گے، کتنی پراپرٹی خریدے گا، سب کچھ لکھا جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز لکھی جاتی ہے وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، یہ وہ بچہ بدبخت ہوگا یا خوشبخت ہوگا، وہ جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا۔ یہ سب کچھ کب لکھا جاتا ہے؟ جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کا مطلب یہ ہوا ابھی ہم نے دنیا میں جنم نہیں لیا تھا، ابھی ہم دنیا میں نہیں آئے تھے، ابھی ماں کے پیٹ میں تھے اور ہماری روزی لکھی جا چکی تھی۔ کیوں ہائے توبہ مچاتے ہو میرے پیارے ساتھیوں؟ جتنی بھی محنت کر لو، محنت کرو، میں محنت سے منع نہیں کرتا، لیکن اگر حرام راستہ بھی اپناؤ گے تم تو اپنی مقدر سے زیادہ روزی تم نہیں پا سکتے ہو، جتنی روزی تمہارے مقدر میں لکھی اتنی مل کر کے رہی۔ اسی لیے اللہ قرآن کے 12ویں پارے کی پہلی آیت میں کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین کے اوپر جتنے چوپائے ہیں، جتنے انسان ہیں، جتنے جانور ہیں، سب کی روزی روٹی ہم نے اپنے ذمے لے لی ہے۔ انسان کو بھی روزی دینے والے ہم، حیوان کو بھی روزی دینے والے ہم، جتنے جاندار ہیں سب کو روزی دینے والے ہم ہیں۔ اس دنیا میں بہت سارے ایسے جانور ہیں جو اپاہج ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے جانور ہیں جو اپنے گھونسلے میں پڑے رہتے ہیں، بہت سارے ایسے جانور ہیں وہ محنت نہیں کر سکتے، لیکن اللہ ان کو بھی کھلا رہا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں سب کی روزی روٹی اللہ دیتا ہے۔ تو روزی روٹی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ پہلی بنیادی بات یاد رکھو۔ دوسری بات، اگر کسی کو زیادہ پیسہ ملا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نظر میں اچھا ہو، اور کوئی غریب ہے تو ضروری نہیں کہ وہ اللہ کی نظر میں برا ہو۔ ابو لہب کے بعد بہت پیسہ تھا، نبی کا چچا تھا ابو لہب، بہت پیسے والا تھا، بہت اسمارٹ تھا، بہت ہینڈسم تھا۔ او دنیا والو، تم نے تو ہینڈسم ہونے کو، خوبصورت ہونے کو معیار بنایا ہے، تم نے پیسے کو معیار بنایا ہے، تم نے خاندان